بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7 میں 3 سنتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سے پہلی سنت کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہاں یہ عادت ہو کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کی جائے تو اس گھر میں خیر کثیر ہوگی۔ یعنی کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرنا، تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں۔ ہاتھ دھونے میں بھی بہت سارا فائدہ ہے، جیسے آج چکناہٹ جسم پہ ہاتھوں پہ لگی ہوتی ہے، وہ دھل جائے کپڑے خراب ہونے سے بچتے ہیں۔ اور کلی کرنا، کھانے کے ذرات زیادہ دیر جسم میں رہ جائیں، دانتوں میں رہ جائیں تو دانتوں میں کیڑا بننے کے اثرات موجود ہوتے ہیں اور کیڑا بننے کے خطرات باقی رہتے ہیں۔ اس لیے کھانے کے بعد فی الفور کلی کرنا، اس کو اس گھر کے لیے خیر کثیر کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ یعنی اس پر عمل کرنے سے اس گھر میں روحانی طور پہ خیریں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اس کا اہتمام ہمارا خود بھی ہو اور بچوں سے بھی کروایا جائے۔ برش کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، ورنہ کھانے کے فی الفور بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ دوسری چیز کہ کھانے کی کوئی چیز نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے دھو کے استعمال کیا جائے۔ ہمارے ہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ وہ چیز نیچے گر گئی ہے، تب اس کو اٹھا کر کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایسا نہیں، صحابی رسول ہیں، ان کا واقعہ ہے، ایک شاہی دربار میں جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے، باقی غیر مسلم تھے، نوالا نیچے گرا تو انہوں نے اس نیچے گرے ہوئے نوالے کو اٹھا کر صاف کیا اور کھایا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ شاہی دربار ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہارے خیال میں یہ شاہی دربار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو سنت کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ اس لیے کھانا نوالا نیچے گرے اس کو اٹھایا جائے، صاف کر کے کھا لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو خود نیچے پھینکنے کا مزاج ہے، خاص طور پہ ہمارے بوفے سینٹر وغیرہ جہاں پر ہیڈ انسان کھانا کھاتا ہے، تو وہاں پہ پیسہ پورا کرنے کے لیے یہ عجیب صورتحال ہوتی ہے کہ چونکہ پیسہ دیا ہے لہذا کھانے کو ضائع کیا جائے۔ تو ایک بوٹی اٹھاتے ہیں، تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ کیا، پھر اس کو نیچے پھینک دیا، کھائی نہیں، خود ضائع کرتے۔ تو ضائع کرنا تو علیحدہ جرم میں آتا ہے، ارادتاً پھینکنا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ غیر ارادی طور پہ اگر کوئی چیز، کوئی نوالا، کوئی بوٹی، کوئی کھانے کی چیز گر گئی ہے، پھل کھا رہے تھے وہ گر گیا ہے، تو اب اس کو پاؤں کے نیچے نہ مسلا جائے بلکہ اس کو دھو کر استعمال کیا جائے، مسنون عمل ہے۔ تیسری سنت گوشت کی بوٹی کے بارے میں کہ گوشت کھانا ہو تو اس کو دانتوں سے نوچ کر بوٹی کو، یعنی ہڈی کے اوپر جب بوٹی لگی ہوتی ہے تو اس بوٹی کو نوچ کر کھانا یہ مسنون عمل ہے۔ باقی کچھ چھری سے کاٹ کے کھائے گا کہ جائز تو ہوگا، لیکن اصل سنت یہ ہے کہ بوٹی کو نوچ کر یعنی دانتوں سے کھینچ کر کھایا جائے، تو اس کو احادیث مبارکہ میں صحت کے لیے مفید اور زود ہضم بھی بتایا گیا کہ ایسی خوراک جلدی ہضم ہو۔ یہ 3 سنتیں ان کا تذکرہ یہاں پہ کیا۔ اور مسئلہ کہ ملکیت، وراثت کا اطلاق کس پر ہوگا؟ جو کچھ مرنے والے کی ملکیت میں بوقت وفات موجود ہوگا، یعنی جب اس کا انتقال ہوا ہے، اس انتقال کے وقت میں جتنا کچھ اس کی ملکیت میں ہے، چاہے وہ کرنسی کی شکل میں ہو، وہ مارکیٹ کی شکل میں ہو، وہ سونا چاندی کی شکل میں ہو، جو اس کی ملکیت میں
وراثت کے اندر آئے گا۔ چاہے قرضے ہیں، یعنی لوگوں نے سے قرضے لے رکھے ہیں، تو وہ قرض کا پیسہ جو واپس آنے والا ہے وہ بھی اس وراثت کے اندر شامل سمجھا جائے گا۔ تو اب مشترکہ ملکیت کی چیزوں میں ذرا وضاحت کی ضرورت ہوگی۔ تو مل کے پلاٹ خریدا تھا، 4 بھائی تھے، انہوں نے مل کر پلاٹ خریدا۔ تب یہ ایک شخص فوت ہوا ہے اور اس کی آگے اولاد ہے جو وراثت کی حقدار ہے، تو اب اس میں غور و فکر کیا جائے گا، یعنی وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح دیکھ لیا جائے کہ مرنے والے کی ملکیت میں کیا کچھ موجود ہے، اور پھر اس کو وراثت کے اندر شامل کیا جائے۔ کوئی ایسی چیز جو اپنی زندگی میں کسی کے نام کر چکا ہے اس کو پھر وراثت میں شامل نہیں کریں گے، یعنی کسی اور کی ملکیت میں دے دی، اس کے ملکیتی حقوق دوسرے کو منتقل کر دیے، تو اب اس چیز کو وراثت میں شامل نہیں کریں گے۔ یعنی وراثت وہ ہے کہ آنکھ بند ہوتے وقت وہ مرنے والا جن جن چیزوں کا مالک ہے وہ ساری کی ساری وراثت میں آئیں گی، اور پھر وراثتی قانون کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے بطور وراثت ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی گہری سمجھ اور